بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ طوائف کا کوٹھا اور کسی سیاستدان کا ڈیرا مجھے ایک جیسا ہی لگتا ہے۔ طوائف جب جوان ہوتی ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، تو اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کوئی نامی گرامی رئیس آئے، اس کی بولی لگائے اور وہ اس کے گھر چلا جائے۔ لیکن یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا اگر اس سے بڑا رئیس اس کی بولی لگائے تو وہ فوراً اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی ہے اور پہلے والے کو لات مار دیتی ہے، اور یہ سلسلہ اس کے بڑھاپے تک چلتا رہتا ہے۔ صرف دولت ہونی چاہیے، وہ کسی ایک کی ہو کے نہیں رہتی۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس کی بچیاں جوان ہو جاتی ہیں اور بچیاں اس کا بڑھاپے کا سہارا بن جاتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی سلسلہ چلتا ہے اور اس کا بڑھاپا آرام سے گزر جاتا ہے۔ سیاستدانوں کے بارے میں بھی اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ سیاستدان جب اپنی پیک پر ہوتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، تو اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ کسی بڑی پارٹی کی طرف سے اس کے لیے آفر آئے، وہ بڑی پارٹی میں شامل ہو جائے۔ آفر آتی ہے اور وہ فوراً بڑی پارٹی میں شامل ہو کے اپنا آپ اس کے چیئرمین کے حوالے کر دیتا ہے اور مالی فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن کسی دوسری بڑی پارٹی سے آفر آئے تو وہ پہلی والی پارٹی چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا اور فوراً دوسری پارٹی میں شامل ہو کر پہلی والی پارٹی کے چیئرمین اور پارٹی کے بارے میں برائیوں کا انبار لگا دیتا ہے کہ جیسے سب سے بری پارٹی وہی تھی۔ اور اس معاملے میں پنجاب کی سرزمین بہت زرخیز ہے، یعنی طوائفوں اور سیاستدانوں کے معاملے میں۔ وہاں سے ایسی طوائفیں اور سیاستدان میدان عمل میں آئے ہیں یا منظر عام پہ آئے ہیں کہ ان کے کردار پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں مکمل صفایا ہو چکا ہے۔ وہاں ان کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں ان کی کوئی سیٹ نہیں ہوتی۔ اب ان کے زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں میں شامل ہو گئے ہیں اور فائدے اٹھا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس وقت سیاسی تنہائی کا شکار ہے۔ پی ڈی ایم کے کاندھے کو استعمال کر اس کے چیئرمین نے تھوڑی بہت شہرت حاصل کی تھی۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا جلسہ ہو رہا تھا جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین اپنے آپ کو بھٹو ثابت کرنے کے لیے گرج رہے تھے، برس رہے تھے اور کافی لمبی تقریریں کر رہے تھے۔ لیکن پی ڈی ایم کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے بعد جب وہ ان کو نکالا گیا اور نون لیگ نے سخت موقف اختیار کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کو اب پی ڈی ایم میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی، تو چیئرمین اب بالکل تنہا ہو گئے ہیں اور اب ان کو صرف میڈیا اجاگر کر رہا ہے۔ میڈیا پہ ان کی کچھ خبریں چل جاتی ہیں لیکن عوام میں اب ان کی زیادہ پہنچ نہیں رہی۔ اس کے بعد کیونکہ پی ڈی ایم آصف علی زرداری نے بنوائی تھی، اب کمان بھی انہوں نے دوبارہ سنبھالی ہے اور وہ لاہور کے بلاول ہاؤس میں جا کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرنی شروع کر دی ہیں اور بیان داغ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں سرپرائز دے گی۔ وہ ہر چیز میں سرپرائز دینے کے ماسٹر ہیں اور ان کا ایک یہ تکیہ کلام ہے کہ سرپرائز دیں گے۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی پنجاب میں کیا سرپرائز دیتی ہے، لیکن انہوں نے لوگوں سے ملنا شروع کر دیا اور سب سے پہلے سائیکل پر بیٹھ کر ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے جو گدھوں کے بڑے بیوپاری ہیں اور ان کے پاس بہت سارے گدھے ہیں، اور وہ گدھے بیچنے کے لیے زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے آئے کہ میرے پاس بہت گدھے ہیں، معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو سکتا ہے۔ زرداری صاحب نے ان کو آفر کر دی ہے کہ جتنے جی چاہے پیسے آپ بولیں، پیسے آپ کی مرضی کے گدھوں کے اور کام ہمارا مرضی کا کہ گدھے ہمارے لیے کس طرح کام کریں گے۔ زرداری صاحب نے ان سے مزید کہا کہ آپ کے پاس جتنے گدھے ہیں یا جتنے گدھوں سے آپ کے رابطے ان سب کو ہمارے پاس لے آئیے، ہم قیمت منہ مانگی آپ کو دیں گے، بس گدھے ہونے چاہیے زیادہ۔ ہم پیپلز پارٹی کو دوبارہ پنجاب میں زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ملنے والوں میں ایک سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں پنجاب کے، انہوں نے آتے ہی اپنی آفر دی اور کہا کہ میرے پاس میرے 2 جوان گدھے اور بھی ہیں۔ زرداری صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی آپ جو کہیں پیسے مجھے منظور ہے، وہ منظور ہے کہتے ہوئے چلے گئے۔ زرداری صاحب سے ملاقات ان کی بھی فائدہ مند رہی اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں بھی بہت سارے گدھے اپنی گردن میں توق لٹکائے ہوئے گھوم رہے ہیں جن پہ لکھا ہے برائے فروخت۔ اب زرداری صاحب ان سارے گدھوں کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب اور مغربی پنجاب سے بہت سارے گدھے بے چین ہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے، اور ان کو ان کی منہ مانگی قیمت دے کر پیپلز پارٹی میں شامل کر لیا جائے گا اور پیپلز پارٹی کو مضبوط کیا جائے گا پنجاب میں۔ اسی طرح ایک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے والد صاحب بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہیں، بس زرداری صاحب ان کے لیے کھوٹے کا انتظام کر رہے ہیں کہ ان کو کس کھوٹے سے باندھا جائے اور ان کو ان کی منہ مانگی قیمت دے دی جائے۔ بیٹا تو پہلے ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہے۔
پی پی کے چیئرمین اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن میں مصروف ہے، وہ وہاں سے جولائی میں فارغ ہوں گے۔ جولائی میں فارغ ہو کے وہ واپس پنجاب میں آ کے ڈیرہ ڈالیں گے اور ایسے گدھوں کو اپنی طرف بلائیں گے جو رسی توڑا کے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے تھے۔ ان کے لیے نئے چارے کا، تازہ چارے کا اور تازہ دانے کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین صاحب آ کے ان کو تازہ چارہ دکھائیں گے اور وہ گدھے جو رسی توڑا کے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے تھے بھاگتے ہوئے دوبارہ پیپلز پارٹی کے کھوٹے سے بننے کے لیے بلاول ہاؤس پہنچ جائیں گے۔ اور جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گدھے چلے گئے تھے ان کے دل بھی للچا رہے ہیں تازہ فریش چارہ کھانے کے لیے، اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ تازہ اور فریش چارہ آ گیا ہے، اس لیے پیپلز پارٹی کے کھوٹے سے بن جانا چاہیے۔ لیکن عوام کا کیا کریں گے؟ عوام تو ان گدھوں سے بہت پریشان ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اگلے الیکشن میں عوام ان سب کو کاٹ کر ان کا گوشت چیل کبوں کو کھلا دے اور ان کی کھالے چائنا کو امپورٹ کر دے۔ ہماری باتیں اگر اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور دیجیے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔